تو اس لیے میٹھے میٹھے لہجے میں نا بات ہو جائے نا تو وہ اچھا رہے گا، ہے یا نہیں؟ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو غصے سے نہیں پیار سے بنوائی جاتی ہیں۔ کیا حال ہے؟ بندہ بے نمازی کو کہے ہوئے بے نمازی کیا تو میرے کو بڑا ہو، بندہ کہتا ہے یار تو بڑا اچھا بندہ ہے، بہت پیارا بندہ ہے، لیکن اگر تو نماز بھی پڑھے نا اور بھی پیارا ہو جائے۔ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اچھا میں اتنا پیارا ہوں، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اتنا اچھا ہوں، تو پھر مجھے اور بھی اچھا ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اب میں ان بزرگوں کی اور بزرگوں کے مرکز میں بیٹھا ہوں تو مجھے بات یاد آئی کہ وہ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے خدام کے ساتھ، مریدین کے ساتھ۔ توجہ آپ کی میری طرف ہوگی نا، لطف آئے گا۔ یہ آپ جو دائیں بائیں دیکھتے ہیں نا یہ اچھا نہیں کرتے۔ اب میں کون سی جگہ پہ بیٹھا ہوں، میں یہاں کوئی اب خطیبوں والے وہ لب و لہجے وہ ویسے ہی استعمال نہیں کرتا، پھر میں آپ پہ کیسے کروں؟ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے نا، یہ آدھا گھنٹہ مجھے دے دیں، بس یہی دے دیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ آدھا گھنٹہ میرے لیے نا جی بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی، بس توجہ چاہیے آپ کی۔ وہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں غریب شہر ہوں سن تو لے میری فریاد، غریب شہر ہوں سن تو لے میری فریاد، کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامتیں آباد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد۔ نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ یا آزاد، بس توجہ کر لیں۔ آج کی یہ محفل سجائی گئی اور میں بتا رہا تھا کہ بڑے سفر ہوتے ہیں، بعض سفر نہ آپ کو تھکاوٹوں سے چور چور کر دیتے ہیں۔ میں چک جودھکے سے عصر کے بعد مغرب کے نیڑے نیڑے محفل سے فراغت پا کے نکلا تو تیزی کے ساتھ دھند جو ہے وہ میرے استقبال کو آگے بڑھی۔ اس نے کہا جی تو اپنا زور لا تھے، میں اپنا زور لا۔ اب میں جب لاہور میں داخل ہوا ارادہ تھا کہ سہیوال میں نہ کسی کمرہ میں ٹھہر جاتے ہیں، سفر جو ہے نا جی کرنے کے حالات نہیں ہیں، لیکن پھر لگا کے چلتے ہیں۔ ایک بندہ ارادہ کرتا ہے لیکن ایک رب کا ارادہ ہوتا ہے، ہوتا تو وہی ہے نا جو رب چاہتا ہے۔ بندے کے چاہنے سے اگر میرے اور آپ کے چاہنے سے کچھ ہوتا تو ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے۔ یہ کرم ہوا کہ رب نے یہ سارا نظام رکھا ہی اپنے ہاتھ میں۔ یہ خاص لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں تو پھر ہو جاتا ہے، باقی ہم لوگوں کو بہتر ہے کہ یوں ہی رکھا۔ آپ سوچیں نا ایک لمحے کے لیے، ہم عقیدت میں نا اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، اگر یہ جو حضور کے روضہ پہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ جو گریل لگی ہے، آپ سوچیں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے، یہ نہ لگی ہوتی تو جتنے ہم منہ زور آندھیوں کی طرح طوفان کے بگولوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہیں اور عقیدت کے اتنے آگے چلے گئے ہیں۔ میں بھائی لڈن مترو ادھر سے میں آتا تھا، سفر کرتا تھا، جب مسجد نور میں ہوتا تھا تو منڈی کے ساتھ ایک چھوٹا سا درخت ہے، وہ بیچارہ درخت اس کو خود کی خبر نہیں ہے، اور ہمارے صاحبان عقیدت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اسی پہ ہی پٹیاں باندھنی شروع، اسی پہ ہی کپڑے باندھنے شروع کر دیے۔ اب میں نے کہا تمہارے پاس کوئی بزرگ نہیں ہے؟ قبلہ عالم غریب نواز، اتنی بڑی بڑی شخصیات ملتان جائیں تو مدینۃ الاولیاء، ادھر آئیں تو چشت اہل بہشت، اور بندہ صاحب ٹھہرے کہاں؟ ایک درخت کے ساتھ۔ عقل جب بندے کی ماری جاتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ یار تجھے کوئی ایک بھی نہیں ملا۔ میں آپ کی یہ بونگا بلوچا کی طرف گیا اور مجھے بڑا تعجب ہوا، مجھ سے عرس کی محفل منوائی گئی، عرس کا میں نے بیان کیا، وہاں باقاعدہ مزار بنی ہے، اور بعد میں انکشاف ہوا کہ یہاں لکڑی شریف دفن ہے۔ تعجب ہی ہوا نا، اب کیسے نہیں باتیں ہوں گی؟ ہم پہ نہیں ہوگی تو کس پہ ہوگی؟ یار اپنا قبلہ درست کریں، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے آئیں۔ ہم کہاں چل پڑے؟ ہم ہی تو ہیں نا صراط مستقیم والے، ہم ہی ہیں جنت والے، اور ہم ہی ہیں قبلہ عالم غریب نواز والے، لیکن ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ ہم مکان بنا لیں تو اوپر پہلے دیگچی نہیں رکھیں گے تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا ایسے؟ یار جس رب نے اتنا سونا گھر بنانے کی توفیق دی ہے تو اس کو چھوڑ کر تو اسی پر ہی اپنا فوکس کیے ہوئے ہے۔
اسی پہ نظریں جمائے ہیں. میں نکل پڑا, لاہور میں پہنچے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ بڑی صحیح بات کر رہا ہوں. لاہور میں پہنچے, توجہ ہے نا میری طرف. لاہور میں پہنچے, 3.5 گھنٹے بارش بھی ہوئی تھی, دھند بھی بے پناہ تھی. لاہور کی سڑکوں کو چکر ہی لگاتے رہے, کبھی یہ راستہ کبھی وہ راستہ. رب نے فرمایا نا, ذرا تجھے بھی کیا بات, چکر لگواؤں نا, ذرا تجھے بھی بتاؤں نا. 3.5 گھنٹے لاہور کی سڑکوں پہ راستہ ہی سمجھ نہ آئے. جب وہ دروازہ بند کر دے تو پھر کون کھولے, جب وہ راستہ بند کر دے تو پھر کون کھولے, اور جب وہ نقصان دینے پہ آ جائے تو پھر کون نفع دے. کیسے ہو سکتا ہے؟ عرش کے رب پہ یقین ہو جائے. 3.5 گھنٹے کے چکر لگانے کے بعد میں نے اور میرے بھائیوں نے ہتھیار گرا دیے, اپنے آپ کو سرنڈر کیا, اور ہم نے کہا مالک تو ہی ہے. پہلے بھی تیرا مقابلہ نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے. مرید کے ایک ہوٹل پہ ساری رات ہم نے گزاری ہے, اور صبح کو بھی 8-9 بجے نکلے ہیں. مالک یہ بتانا چاہتا ہے کہ طاقت والا تو میں ہی ہوں. ابھی ہم بیٹھے تھے اور بھائی نے بات کی, وہ بتائیں فلسطین پہ ظلم کرنے والوں کو کچھ گھنٹوں کے اندر اللہ نے کیسے خاک چاٹنے پہ مجبور کیا. آدھا امریکہ جل کے راکھ ہو گیا. وہ جنہیں اپنی طاقت کا نشہ تھا انہیں اللہ نے دن میں تارے دکھا دیے, اور رب نے دکھا دیا کہ جب گھر ٹوٹتا ہے تو پھر ہوتا کیا. رب نے دکھایا کہ جب اپنا گھر اجڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو فلسطینیوں کی آہیں یوں ہی اوپر کو چلی گئی, ان کا نتیجہ نہیں نکلے گا. نتیجہ نکلتا ہے, حضور فرماتے اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی دعائے درر سے ڈرا کرو, کیونکہ جب وہ آہ نکالتا ہے نا تو آسمان اور زمین کے درمیان جو پردے ہیں نا وہ ہٹ جاتے ہیں, اور اس کی آہ سے عرش بھی کام اٹھتا ہے, عرش بھی کام اٹھتا ہے. تو وہ بزرگ چلے جا رہے تھے, ایک فقیر کھڑا تھا, سائل کھڑا تھا. اس نے آواز لگائی, اللہ اس پہ رحم کرے جو مجھ سے پانی پیے. کبھی کسی کا دل نہ توڑیے گا, کبھی کسی کا. آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے, یا میں گیٹ بند کرواؤں یا کچھ اور کرواؤں. توجہ میری طرف, کسی کا بھی دل نہ توڑیے گا. عمارتیں ٹوٹ جائیں بن جاتی ہیں. کبھی دیکھا ہے آئینہ کو ٹوٹتے ہوئے؟ آئینہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ شیشہ جس کے سامنے سنورتے ہیں, سجتے ہیں, نکھرتے ہیں. کبھی اس آئینہ کو دیکھا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے آئینہ کو جوڑ بھی دیا جائے تو وہ جو نشان پڑتے ہیں وہ نہیں جاتے, وہ دراڑیں نہیں جاتی. یہ دل بھی آئینہ ہے, جب یہ ٹوٹ جاتا ہے نا عرش الہی کانپ اٹھتا ہے, عرش لرز اٹھتا ہے. کسی کا دل نہ توڑیے گا, کوئی ایسا لفظ نہ بولیے گا جو کسی کو خون کے آنسو رونے پہ مجبور کر دے. میرے آقا لفظوں کا خیال کرتے. حضرت انس کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا اور میرے حضور نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. کیا نہیں کہا؟ اونچی آواز سے بولے. میں آپ کی تربیت کرنے آیا ہوں, میں قبلہ عالم کا غلام ہوں, دیوانہ ہوں, چاہنے والا ہوں, پیغام یہ دینے آیا ہوں. مجھے بتائیں ہم نوکروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جو ہماری زمینوں پہ کام کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جو ہماری دکانوں پہ نوکر کام کرتے ہیں نا, وہ 10 گھنٹے بھی کام کر لے تو پھر بھی کہتے تو کام چوری. کوئی کام سیدھے ہاتھ کرتا ہی نہیں, ہر کام الٹا کر دیتا ہے. کبھی تو کہہ دینا کہ یار بندہ بڑا اچھا ہے, اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے. یار میرے مالک نے میری حوصلہ افزائی کی, میرے مالک نے میری ہمت بڑھائی ہے, میرے مالک نے مجھے شاباش دی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں, میری طرف دیکھیں ذرا, ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے, ہم لوگوں کی ہمت نہیں بڑھاتے ہیں, اور اگر کوئی غلطی ہو جائے نا, غلطی پر ڈانٹتے ہیں نا, بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے.
اب میری طرف دیکھیں، وہ بزرگ چلے جا رہے تھے اور کھڑا ایک بندہ نا پانی کی مشک ہاتھ میں لیے کہہ رہا تھا اللہ اس پہ رحم کرے جو پانی پیے۔ تو وہ بزرگ رک گئے، فرمانے لگے مجھے پانی پلائیں۔ پانی پیا تو خدام نے حیرت سے دیکھنے لگے، بات نہیں کی، تھوڑے سے قدم اٹھائے، کہنے لگے حضرت یہ تو بتائیں آپ کو تو روزہ تھا، آپ کو کیا تھا؟ آپ بھی بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، آپ کی تھے، وہ تو روزہ تھا، آپ نے کیا کیا؟ فرمایا روزوں کی قضا ہے، روزوں کی قضا ہے، لیکن جس گہرائی کے ساتھ وہ دعا دے رہا تھا وہ دعا تھوڑی روزانہ مل رہی تھی، وہ دعا تو روزانہ نہیں ملنی تھی نا، وہ دعا روزانہ نہیں ملنی تھی، بارک اللہ، وہ دعا نہیں ملنی تھی۔ میں نے کہا روزہ پھر رکھ لوں گا، نفلی روزہ ہے، لیکن جس دل کی گہرائی کے ساتھ یہ دعا دے رہا ہے نا، یہ دعا لے لو۔ آپ بھی دعا لینے والے بن جائیں، دل نہ توڑے کسی کا، کبھی بھی کسی کا دل نہ توڑے۔ میں آپ کو ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، علامہ راضی کہتے ہیں میرے حضور نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا، ہم بڑی عزت والے ہیں نا، بڑی شانوں والے ہیں، میرے حضور نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر بلایا لوگوں کو۔ جب بلایا نا تو ساری مکے والے آئے، حضور نے فرمایا میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم مان جاؤ گے؟ وہ کہنے لگے مان جائیں گے۔ فرمایا پھر یہ بھی مانو نا کہ میں تمہیں نا ایک رب کی طرف بلاتا ہوں، تمہیں توحید کی طرف بلاتا ہوں۔ ابو لہب نے پتھر مارا، اس نے باتیں کی، میرے حضور کو سخت جملے کہے، اور جب شام ہوئی نا میرے حضور خود چل کے ابو لہب کے دروازے پہ گئے، ابو لہب کے دروازے پہ حضور گئے کھڑے ہیں، رحمت عالم گئے کھڑے ہیں، زندگی گزر جانی ہے، مر تو جانا ہے، مر جانا ہے۔ مجھے یہیں ایک بندہ کہنے لگا جی، میں بیٹھا تھا چشتیاں شریف، کہنے لگا اگر حج اور عمرہ کرنے والوں کی نا اگر تعداد کو سامنے رکھا جائے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ حج اور عمرہ کرنے والے پاکستانی ہی ہیں، اور سب سے زیادہ 2 نمبری کرنے والے بھی سب سے زیادہ 2 نمبری کرنے والے بھی پاکستانی ہی ہیں، اور سب سے زیادہ حج اور عمرہ کرنے والے بھی 12 لاکھ کا خرچہ ہو گیا، اس کے باوجود بھی اچھا یہ سواری تو جاتے، پھر اگلے مہینے میں جانا ہے عمرے کے لیے، میں جاؤں گا، پھر تو جا، دیکھا دیکھی سارے جا رہے، عمرہ کر کے بھی آئے تو مزاج تو نہیں بدلا، دھوکہ تو پھر بھی ہے، غلط بیانی تو پھر بھی کرتے، مسجد میں پھر بھی نہیں جاتے، بوڑھا بابا ویسی خون کے آنسو روتا ہے، تو بتائیں نظر آپ بدلے کیا ہیں؟ طواف کعبہ کر کے بھی آپ کا مزاج نہیں بدلا، حجر اسود کو چومنے کے باوجود بھی آپ کے اندر نرمی نہیں آئی، کعبۃ اللہ کا دیدار کر کے بھی آپ کی آنکھوں میں حیا کا سرما نہیں آیا، اور یار صفا مروہ پہ دوڑنے کے باوجود بھی تیرے اندر ٹھہراؤ نہیں آیا، تیرے قدم ابھی بھی عجلت کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ یہ بتا قرآن پڑھ کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانے کے باوجود آج بھی تو اسی زبان کے ساتھ بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے، آج بھی تو ماں کو برا بھلا کہتا ہے، بتا نہ ذرا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، کیا بات، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن نہ سنے۔ بڑی قابل غور بات ہے، دل پہ لکھے جانے کے قابل ہے، غور کے ساتھ لوہے دل پہ نقش کر کے جائیے گا، 2 سے 3 باتیں بچات لگاویں یار، توجہ ہے آپ، 2 سے 3 باتیں اور اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، کیا نام ہے؟ آپ بھی بولے، حسان بن ثابت۔ سرکار فرماتے ہیں مسجد نبوی میں منبر لگایا جائے، منبر لگ گیا، منبر رکھ دیا گیا، حضور نیچے تشریف فرما، اور حضرت حسان بن ثابت منبر پر، اور منبر بھی کس کا ہے؟ بولے نظر آئے،
منبر کس کا ہے؟ میرے حضور کا ہے. اس پہ بیٹھتے کون ہیں؟ حضور خود سرکار بیٹھتے. لیکن جب حضور کی نعت سننے کا وقت آتا ہے سرکار فرماتے ہیں صحابہ میرے حسان کے لیے منبر لگایا جائے. منبر لگ گیا، حسان اوپر منبر پہ. اب میری نعت سناؤ. اب میں کہتا ہوں ہم نے پڑھ کے نعت پڑھی، ہم نے کتابوں سے پڑھ کر نعت پڑھی، سن کر نعت پڑھی. حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے. اور میرا جگر جو ہے نا، میرا دل کہہ رہا ہے سوچیں ذرا، جب حضرت حسان ممبر پہ ہوتے ہوں گے تو سامنے حضور کو دیکھ کر پھر نعت پڑھ رہے ہیں. سامنے حضور کا چہرہ ہے، نعت پڑھنے کی کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اور یار میں پڑھ رہا ہوں گنبد خضرا کے بارے میں، میں پڑھ رہا ہوں حضور کے شہر مدینہ کے بارے میں، لیکن ایک وہ ہے جو